وزیر اعظم عمران خان کی تبدیلی سرکار نے پچھلے 3 برس میں مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 40% ہو گئی ہے، جس کی تصدیق اب ورلڈ بینک کے اعداد و شمار نے بھی کر دی ہے۔ پچھلے 3 سال کے دوران ملک میں جو ہوش ربا مہنگائی کی گئی ہے، وہ بھی پچھلے 10 برس میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 12.6% کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب $1 174 سے اوپر چلا جائے گا تو مہنگائی میں اضافہ تو ہوگا۔ یاد رہے کہ جب نواز شریف کو جولائی 2017 میں نااہل قرار دیا گیا تو اس وقت ایک امریکی ڈالر $104 کا تھا، اور آج 4 سالوں میں ڈالر کی قیمت میں $70 اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہ ہوتا تو پیٹرول آج 138 کی بجائے $68 میں فروخت ہو رہا ہوتا۔ گویا مہنگائی میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ روپے کی قدر میں بہت زیادہ کمی ہے۔ کپتان حکومت کے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ نواز شریف دور کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے قومی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ اگر حکومت کا یہ دعویٰ درست مان بھی لیا جائے تب بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جس ملک کی معیشت کا حجم نواز شریف دور میں $320 ارب تھا، اس میں اگر چند ارب ڈالر کے عوض 22 کروڑ لوگوں کو مہنگائی سے بچایا تو کیا یہ مہنگا سودا تھا؟ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تو ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نواز شریف کے دور کے مقابلے پر موجودہ دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کا حجم سکڑ کر $264 ارب ہو چکا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین کی جیبوں سے $300 ارب، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے 1000 ارب نکال لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزارت خزانہ ان دعووں کو رد کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 30 جون 2020 کو پاکستان کے مجموعی قرضے اس کے جی ڈی پی کے 87% تھے، جو جون 2021 میں کم ہو کر جی ڈی پی کا 83% رہ گئے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ سال اندرونی قرضہ جو جی ڈی پی کا 56% تھا، اب کم ہو کر 55% ہو گیا ہے۔ اسی عرصے میں بیرونی قرضوں کی شرح میں بھی 31% کے مقابلے میں 28% کمی دیکھی گئی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر روپے کی قدر گرنے کی بجائے بڑھنی چاہیے تھی اور مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے تھی۔ حکومت کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یاد رہے کہ جب نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا تو پاکستان کے بیرونی قرضے $70 ارب تھے، جو اب بڑھ کر $122 ارب ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی قرضوں کا حجم $253 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ صرف گزشتہ ایک سال میں مجموعی قرضوں میں $37 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ بڑھتے قرضوں کی وجہ سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی کرنسی ایشیا میں سب سے بری پرفارمنس دکھا رہی ہے، جس کی قدر مئی سن 2021 میں $1 کے مقابلے میں $152 تھی، جو اب $174 ہو چکی ہے۔ اس کا براہ راست اثر غربت میں اضافے کی صورت میں نکلا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد تقریباً 40% ہو چکی ہے۔ خود کپتان حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے ایک سال میں ملکی قرضوں کا حجم 40% بڑھ چکا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران 43 کھرب روپے کا قرض لیا، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق قرضوں کا بڑھتا ہوا حجم مالی عدم توازن کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کی قیمت یعنی سود میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کو قرضے واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینا پڑتے ہیں۔ لیکن بعض ماہرین اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ مدت میں مالی عدم توازن کافی بہتر ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ درآمدات پر انحصار کم، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ اور ترسیلات زر میں بڑھاوا دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے بقول بدقسمتی سے حکومتی اخراجات اب بھی بہت زیادہ ہیں اور ان میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ان کے خیال میں قرضوں میں اضافے کا تعلق بھی روپے کی قیمت میں کمی سے ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق کا کہنا ہے کہ سرمایہ دار کا حق ہے کہ وہ وہاں اپنا سرمایہ لے کر جائے جہاں سے زیادہ پیسہ بنے۔ اگر آپ کے ملک کے سیاسی یا جغرافیائی حالات ٹھیک نہیں تو سرمایہ کی منتقلی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، آپ کی اکانومی کو بخار ہو چکا ہے اور کوئی اس کے پیچھے موجود عوامل کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ کہانی بڑی سادہ ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اس ملک کو 70 سال سے لارڈ میکالے کے جانشین چلا رہے ہیں، آپ کو ایک جھنڈا دے دیا گیا ہے کہ اسے لگا کر آپ خوش ہو جائیں، باقی سارا نظام ان کا ہے، وہ جب چاہتے ہیں پیسہ نکال لیتے ہیں۔ آپ اگر یہ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اکانومی سے غیر ضروری بوجھ اتارنا ہوگا۔ یہ جن کو مراعات اور سبسڈی مل رہی ہے، ان کو بند کرنا ہوگا۔ نیا نظام لے کر آنا ہوگا، اور جب تک نیا نظام نہیں آئے گا عوام چکی میں پستی رہے گی۔ مہنگائی سے سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے وہ شہروں میں رہنے والا ہے، جہاں اشیاء ضروریہ کے نرخ روز بڑھ رہے ہیں۔ مکان کے کرائے میں گزشتہ ایک سال میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ شے خور و نوش پر اٹھنے والے اخراجات ہر خاندان کے 2 گنا ہو چکے ہیں، جس کا اثر اگر دیکھنا ہو تو کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں جا کر دیکھیں، جہاں بچوں کی ایک بڑی تعداد مہنگے سے سستے اسکولوں میں شفٹ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے والدین اب زیادہ فیس دینے کی سخت نہیں رکھتے۔ اسی طرح قوت خرید کم ہونے سے معیار زندگی پر فرق پڑا ہے۔ غریب غریب تر ہو رہا ہے
डॉलर की कीमत बढ़ने से और बैरूनी कर्जों के दबाव की वजह से बिजली के बिल भी 2 गुना हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक डॉलर के ऊपर बढ़ने की कई एक वजूहात हैं, जिनमें से सबसे अहम यह है कि रुपए की कोई बुनियाद नहीं। करेंसी की मजबूती के पीछे सोने के ज़खायर होते हैं। अमेरिका और चीन के पास सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 अरब डॉलर के सोने के रिजर्व हैं, जबकि इसकी इकॉनमी के हजम के हिसाब से इसके पास कम से कम 30 अरब डॉलर के सोने के रिजर्व्स होने चाहिए। दूसरा ये कि स्टेट बैंक को डॉलर को डीरेगुलेट करना चाहिए ताकि मार्केट अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर ले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।